الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین و حاضرات محفل، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، شمسی اعتبار سے سال کے آغاز پر یہ سنی اجتماع اصلاح احوال کے حوالے سے منعقد ہیں، اور اسی عنوان پر میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. دوستان محترم، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شمسی اعتبار سے سال کے آغاز اور ابتدا پر بڑی تعداد میں مسلمان بھی گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں. اپنے علاقے میں یا اپنے علاقے سے نکل کر باہر کسی اور جگہ جہاں انہیں اپنے علاقے کا کوئی بندہ دیکھ نہ سکے، اور وہ گناہوں کے لیے مختلف تدبیریں سوچتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر جا کر وہ گناہوں کے ذریعہ اپنے نفس کی تسکین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لینے سے طبیعت پر کیا اثر پڑتا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کر لیں، اس سے کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا. لیکن آج کے اس سنی اجتماع میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو اقطع وقال ابتر. ہر اچھا کام جس کی شروعات اللہ کے ذکر سے نہ ہو تو وہ ناتمام رہتا ہے،
وہ نامکمل رہتا ہے۔ مسلمان اس حدیث پر اس قدر زیادہ عمل پیرا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی نئی دکان کی شروعات بھی کرتا ہے تو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے کرتا ہے، اپنے مکان کا آغاز کرتا ہے وہاں بھی تلاوت قرآن سے آغاز کرتا ہے، غرض کہ اپنی زندگی کے مختلف مواقع میں جب وہ کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اپنے اس نئے کام کا آغاز کرتا ہے، اور در حقیقت جو اس طریقے پر عمل کرتا ہے وہ اس اچھے کام میں برکتیں حاصل کرتا ہے، وہ اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس اچھے کام کے آغاز پر وہ نفع بخش تجارت کا مستحق بن جاتا ہے۔ دوستان محترم، جس طریقے سے اچھے کام کے آغاز پر ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے ذکر سے اس کا آغاز کرو، اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارے بچے بولنا شروع کریں تو اس کی زبان پر پہلا لفظ تم اللہ جاری کرواؤ، اور زیادہ بولنا شروع کرے تو تم اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھاؤ۔ ایک تو بولنے کی ابتدا پر اللہ اور کلمہ طیبہ کی تلقین کا حکم دیا گیا، اور پہلی حدیث میں کہا گیا کہ اچھے کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، وہ اپنی منزل تک حسن و خوبی کے ساتھ پہنچتا ہے۔ تو زندگی میں بولنے کی ابتدا پر ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ اور لا الہ الا اللہ کے ذریعہ اپنے بچوں کی زبان پر کلمہ جاری کرا کے اس کے بولنے کی ابتدا کراؤ۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہی مسلمان جب موت کے پنجوں میں ہو، سکرات نزا کے لمحات میں ہو، تو پھر ہمارے نبی فرماتے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اب جب اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو اب تم اس کے قریب بیٹھ کر کے خود بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ دیکھیں آغاز میں بھی جب بولنا چاہتا تھا تو کلمہ طیبہ، انتہا میں بھی جب اب زبان ہمیشہ کے لیے دنیا میں بند ہو جائے گی یہاں بھی کلمہ طیبہ۔ ہمارے آقا اس سے اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم کسی چیز کا آغاز کرو یا انتہا کرو، تم مسلمان ہو، تم دہریت پرست نہیں ہو، تم ایتھیزم کے ماننے والے نہیں ہو، تم لا مذہبیت کے شکار نہیں ہو، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تم مسلمان ہو، تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، تم مجھے رسول اور آخری نبی مانتے ہو، تو پھر میرا تمہیں حکم ہے کہ تم جب بھی کسی اچھے کام کی شروعات کرو تو اللہ کے ذکر سے کرو، اور اس کی انتہا بھی کرو تو اللہ کے ذکر سے کرو۔ باضابطہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی زبان پر نکلنے والا پہلا کلمہ کلمہ طیبہ ہو اور آخری کلمہ بھی کلمہ طیبہ ہو تو آغاز اور انتہا، ابتدا اور انتہا اگر اس طرح اللہ کے ذکر سے ہو تو درمیان کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ ہماری
زندگی میں شمسی سال 2023 کی ابتدا ہوئی اور 2022 کی انتہا ہوئی، اس موقع پر سنی دعوت اسلامی نے یہ اجتماع رکھ کر کے ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچانے کا اہتمام کیا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے شمسی سال کی انتہا بھی اللہ کے ذکر سے کرنی ہے اور اس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے کرنی ہے۔ اگر اس طریقے سے آغاز اور انتہا اللہ کے ذکر سے ہوگا تو زندگی پرسکون گزرے گی، زندگی بامقصد ہوگی، زندگی حسن و خوبی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچے گی۔ لطف اٹھانا ہے زندگی کا، برکتیں لینی ہے زندگی میں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، تو اس کا یہی ایک طریقہ رکھا گیا کہ آغاز اور انتہا پر اللہ کا ذکر کرو تو یوں تمہاری زندگیاں رحمت و برکت کے اعتبار سے پرنور زندگیاں ہو جائیں گی۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ ہے ہمارا ایک آخری حتمی اور اٹل فیصلہ کہ آغاز اور انتہا پر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کی برکتیں پھر درمیان میں بھی حاصل کرنی ہیں۔ اگر اس طرح سے نہ کیا گیا اور گناہ کی طرف آگے بڑھ گئے اور بس یہ سمجھا کہ یہ تو نیا سال آنے والا ہے، ہمارا شغل ہے، ہمارا شوق ہے، ہماری طبیعت کی تفریح ہے، ہم جو چاہیں کریں اور جیسے رہیں، تو یاد رکھنا یہ جو علائیں بلائیں آسمان و زمین سے انسانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں، گناہ کا اس میں کتنا زیادہ اثر ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ آسمان، زمین اور سمندروں میں جو کچھ بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ تفسیر روح البیان میں یہاں لکھا گیا بما کسبت ایدی الناس کی تفسیر میں بشؤم المعاصی، کہ یہ سمندر میں اور خشکی پر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، یہ گناہوں کے برے نتائج اور اثرات کی وجہ سے یہ زمین پر اور سمندر میں فساد ظاہر ہوا۔ پھر اس کو آگے انہوں نے اور زیادہ واضح کیا اور باضابطہ اس بات کو انہوں نے نشاندہی کی کہ سب سے پہلا زمین پر فساد کب اور کیوں ظاہر ہوا، سب سے پہلا سمندر میں فساد کب اور کیوں ظاہر ہوا۔ فساد کا معنی ہے بگاڑ، فساد کا معنی ہے تباہی۔ چونکہ آج ہر انسان، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ فساد اور بگاڑ، تباہی اور ہلاکت سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بچائیں۔ تو قرآن مجید تو اسپیشلسٹ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہیں، رحمت اور شفا ہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے جو فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین پر ہلاکت اور فساد اور بگاڑ کب ظاہر ہوا۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابل تھا۔ قابل نے حابل کو قتل کر دیا، یہ زمین پر پہلا گناہ تھا، اور اس گناہ کی نحوست میں زمین کے اوپر سب سے پہلے فساد ظاہر ہوا۔ اور دوسرا، سمندر کے اندر فساد کب ظاہر ہوا؟ اہل سنت کی مساجد میں ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے، اس سورت کو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے کہ آپ سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھ کر کے سفر کرنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس نے ہمارے پاس سے سفر کا جو اجرت اور اس کی قیمت ہے وہ بھی نہیں وصول کی، پھر بھی آپ نے اس کی کشتی کے تختے توڑ دیے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا در حقیقت سمندر کے اس کنارے جلندی نام کا ایک بادشاہ ہے جو خوبصورت کشتیوں کو دیکھتا ہے تو غصب کر لیتا ہے، ہتھیا لیتا ہے۔ میں نے اس کو عیبدار اس لیے کر دیا ہے تاکہ جنہوں نے اپنی کشتی میں ہمیں بٹھایا ہے ان کی کشتی غصب سے محفوظ ہو جائے، ہتھیالے کوئی اس سے بچ جائے، اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سمندروں کے اندر جو فساد پیدا ہوا ہے وہ سب سے پہلا اس وقت ہوا جب جلندی بادشاہ نے کشتیوں کو غصب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک گناہ تھا جس گناہ کی وجہ سے سمندر میں فساد پیدا ہو گیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس فساد کی کیا صورت تھی؟ اس فساد، ہلاکت اور تباہی کی کیا شکل و صورت تھی کہ زمین پر قابل نے حابل کو قتل تو کر دیا مگر بگاڑ کی شکل میں پیدا ہوا۔ چونکہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تنگی اور مندی ہے اور یہ جو دکال کا ایک موسم نظر آ رہا ہے اور یہ مہنگائی اور اس طرح کے اور سارے حالات، تو یہ تو اوپر سے کرنسی کا معاملہ، یہ یوں معاملہ، یہ تو معاملہ۔ لیکن اہل ایمان، وہ جن کا رشتہ قرآن کے نور سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کریں، مانیں اور گمراہیوں میں بھٹکیں، لیکن جن کے لیے قرآن کو پیشوا بنایا گیا ہے انہیں تو اپنی زندگی میں ہر دم قرآن کو نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قابل کے حابل کو قتل کرنے والے گناہ کے جرم میں جو فساد پیدا ہوا، جلندی بادشاہ کے کشتیوں کو غصب کر لینے کے گناہ کی نحوست میں جو سمندروں میں فساد ظاہر ہوا، ان دونوں فسادوں کی صورت کیا تھی، وہ کس شکل میں فساد ظاہر ہوئے، وہ اس فساد کی نوعیت کیا تھی، وہ بگاڑ اور تباہی کس شکل میں پیدا ہوئی۔ دھیان سے سننا، تفسیر روح البیان ہی میں علامہ اسماعیل حقی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، لا یأتی ابن آدم من شجرۃ الا وجد علیہا مثمرۃ، کہ سمندر میں اور زمین پر ان دونوں گناہوں سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ زمین پر جب تک قابل کے قتل کا جرم نہیں ہوا تھا اور سمندر میں جلندی بادشاہ کے کشتیوں کو غصب کرنے والا گناہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تک حالات کتنے اچھے تھے۔ فرماتے جب بھی انسان کسی درخت کے پاس آتا تھا تو ہر درخت کو وہ پھلدار پاتا تھا اور کسی درخت پر کانٹے نہیں تھے جو اس کو چبھیں اور اس کو لگیں اور تکلیف دیں۔ ہر درخت کانٹوں سے پاک اور ہر درخت پھلدار اور ہر درخت سایہ دار، کہ انسان جس درخت کے پاس آئے اسے سایہ بھی ملے، اس کو پھل بھی ملے۔ اور آگے معاملہ یہ تھا کہ سمندروں کا پانی یہ میٹھا تھا، کسی سمندر کا پانی کھاری نہیں تھا، اور عالم یہ تھا کہ کوئی درندہ جانور کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کی غذائیں اپنی جدا تھی، کوئی کسی پر حملہ کرتا اور ظلم کرتا نظر نہیں آتا تھا۔ سمندر کے اندر بھی پانی میٹھا تھا گناہ سے پہلے، زمین کے اوپر ہر درخت پھلدار، ہر درخت سایہ دار، اور کوئی جانور کسی جانور کو ہلاک نہیں کرتا تھا، اتنا پر امن معاملہ تھا۔ لیکن فرمایا آگے کہ جیسے ہی قابل نے حابل کو قتل کا گناہ کیا، جیسے ہی جلندی بادشاہ نے کشتی کو غصب کرنے والا گناہ کیا، شاکت الاشجار، درختوں پر کانٹے نکل آئے، درختوں سے پھل گر گئے، درختوں میں سے بعض کو کڑوا بنا دیا گیا، سمندر کا پانی یہ ملحن مرن جدا، سخت قسم کا کھاری اور کڑوا ہو گیا، اور جانور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک نبی کو راستہ چلتے ہوئے کانٹا ان کے دامن سے الجھ گیا تو انہوں نے اس کانٹے کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی
کہ تو میرے ہی دامن سے الجھ گیا، مجھے کو لگ گیا؟ تو اس کانٹے نے جواب دیتے ہوئے کہا لا تلعننی، آپ مجھے لعن طعن نہ کریں، انی ظہرت بشؤم ذنوب الآدمیین، اس نے کہا مجھے آپ لعن طعن نہ کریں، میرا تو یعنی کانٹا کہتا ہے کہ میرا تو وجود ہی نہیں تھا، میں تو لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پیدا کیا گیا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ جو ہماری زندگیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، یہ جو ہمارے بیوی بچوں کے معاملات، پڑوسیوں کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات، رزق کے معاملات، اور زندگی میں صبح سے شام تک ہزاروں قسم کے معاملات جو ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ گناہوں کی نحوست کا اثر ہے، یہ بدعمالیوں کی نجس اثرات کا نتیجہ ہے؟ اور یاد رکھنا یہ کہ صالحین بھی کچھ رہتے ہیں قوم میں، وہ تو گناہ نہیں کرتے ہیں، مگر وہ جو کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، تو آگے معاملات ان کے لیے بھی کتنے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ جل مجدہ الکریم ان پر مصیبتیں ڈال دے گا، اللہ رب العزت ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر دے گا۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا حضور آپ کی امت میں تو صالحین بھی ہیں، آپ کی امت میں تو نیک پارسا پرہیزگار لوگ بھی ہیں، تو کیا وہ جو مصیبتیں آئیں گی تو صرف بروں پر آئیں گی یا جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی آئے گی؟ کیا وہ جو گناہوں کی نحوستوں میں گھرے ہوئے ہیں وہی ہلاک ہوگے یا نیک لوگ بھی تباہی کا شکار ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تباہی آئے گی وہ گناہ گاروں اور نیکوکاروں دونوں کو تباہ کر دے گی، دونوں کو ہلاک کر دے گی۔ ہاں آگے سرکار نے یہ فرمایا کہ ہلاکت تو دونوں کی ساتھ ہو جائے گی، پھر آگے جو حشر ہوگا، مرنے کے بعد کا معاملہ ہوگا، وہ یکساں نہیں ہوگا، وہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ثم تبعثون علی نیاتکم، پھر ہلاکت تو گناہ کی نحوست میں سب نیکوکار بدکار سب کی ہو گئی، پھر بعد میں ان کے ساتھ معاملہ ان کی نیتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر وہ نیکوکار تھا تو نیکوں والا معاملہ ہوگا، بدکار تھا تو بدکاروں والا سلوک ہوگا۔ لیکن یہ بھی کوئی کم آفت ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ گناہوں کی نحوست میں نیکوکاروں کو بھی تباہی ہو جائے، ان کے لیے بھی ہلاکت آ جائے؟ تو کون کہتا ہے کہ گناہوں کے اثرات نہیں ہیں؟ یہ گناہوں کے اتنے سخت اور نجس ترین اثرات ہیں کہ جو قوم کے نیکوکاروں کو بھی اپنی زد میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، سال کا آغاز کر رہے ہیں ہم، نئے سال کی شروعات کر رہے ہیں ہمیں اس بات کا پختہ عہد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہمیں اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا ہے، بدعملیوں سے بچانا ہے، ورنہ یاد رکھنا یہ جو گناہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں، ایک ہے نور بصارت اور ایک ہے نور بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ سے نظر آنے والی روشنی کے ذریعہ دیکھی جانے والی چیز، اور نور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے جو بندہ دیکھتا ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ احیاء العلوم شریف میں لکھتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھے گا تو تیرا باطن کئی قسم کے بھیڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اب غور کیجیے آپ، بھیڑیا مانے درندہ، پھاڑ کھانے والا جانور، شیر چیتا۔ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کسی جگہ پر ہو، سامنے سے شیر چیتا نکل آئے تو آدمی کتنا دور بھاگے گا، آدمی اس کو اپنے لیے کتنی بڑی ہلاکت سمجھے گا، آدمی اس کو اپنے لیے کتنی بڑی تباہی سمجھے گا، پلک جھپکتے اس سے اپنی دوری بنا لے گا، کیونکہ وہ پھاڑ کھانے والا جانور ہے،
اس کی فطرت ہی ہے مار دینا، اس کی فطرت ہی ہے ظلم کرنا اور تکلیف دینا، تو اب اس سے جتنا قریب ہوں گے ہلاکت قریب ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے مومن اور مومنہ، تم اپنے باطن کو بھی ذرا نور بصیرت سے دیکھو، نور بصیرت سے دیکھو گے تو تمہارا باطن بھی بھیڑیوں کے درمیان جھکڑا ہوا ہے۔ آپ نے آگے لکھا کہ وہ بھیڑیے کون سے ہیں، وہ درندے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حقد و حسد، تکبر، ریا اور اس قسم کے کئی گناہ گنوائے آپ نے، اور ان گناہوں کو گنوانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر گناہ ایک درندہ ہے جو تمہارے باطن کو نوچ رہا ہے، تمہارے باطن کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے دل اور تمہاری روحانیت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح تم درندوں سے دور رہتے ہو تاکہ تمہارا جسم بچ جائے، ان گناہوں کے درندوں سے بھی دور رہو تاکہ تمہارا باطن بچ جائے، تمہاری روحانیت بچ جائے، تمہارے قلب و روح کے اوپر اس کا غلط اثر مرتب نہ ہو۔ اور آگے امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر آج تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ لوگوں کی ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، اور لوگ جن کی ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اثر دکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ نگاہ بھی تو ہو کہ جس سے دیکھا جائے، اور اگر وہ نگاہ ہوتی تو یہ بات ہی نہ ہوتی کہ ہمیں اثر نہیں دکھائی دیتا۔ تو آپ غور فرمائیں، امام غزالی فرماتے ہیں اگر تم نور بصیرت سے دیکھو گے تو یہ سب کچھ نظر آئے گا، اور اگر آج تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں تو امام غزالی نے ایک حدیث کا مفہوم یہاں کوٹ کیا، اور آپ نے فرمایا تم قبر میں جاؤ گے تو تمہارے گناہ انہی درندوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، اور قبر میں کہیں سانپ کی شکل میں، کہیں بچھو کی شکل میں، کہیں پھاڑ کھانے والے درندوں کی شکل میں یہ گناہ تمہاری قبر میں آ جائیں گے۔ اب یہاں تو بھاگ بھی کیسے سکے، یہاں تو وہ چلائے گا مگر کیسے بچ سکے گا؟ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نور بصیرت ہے تو آج دیکھ لیں، اور نور بصیرت نہیں ہے تو قبر میں ضرور دیکھے گا، مگر وہاں جانے کے بعد تو کیا فائدہ ہوگا کہ بچا نہیں جب بچنا تھا، اب دیکھ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے مگر مہلتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات رزق پر، کاروبار پر، اولاد پر، انسان کی عادتوں پر، سب سے زیادہ اثرات گناہوں کے مرتب ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ پہلا گناہ زمین پر ہوا تو کیا اثر ہوا، دوسرا گناہ زمین پر ہوا تو کیا اثر ظاہر ہوا، اور میں یہ دونوں گناہ جو ہوئے ہیں نا، اگر ہم غور سے دیکھیں تو انہی دو گناہوں میں آج اکثریت مبتلا ہے۔ یعنی اس میں گہرائی میں جائیے اور غور کیجیے کہ یہ جو قابل نے حابل کو قتل کیا، ایک عورت کے حسن کی وجہ سے، ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے، ایک عورت کی ناجائز محبت کی وجہ سے، ایک عورت کے عشق مجازی کی وجہ سے، اور آج آپ کو بڑے بڑے فتنے اسی جہت سے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر اس کی بھی جب ایک گناہ اس نے وہاں قتل والا کیا تھا، اس کی بنیاد بھی ایک عورت کا حسن تھا اور ایک ناجائز فتنہ تھا، عشق مجازی میں اس کا مبتلا ہونا تھا، تو کیا وہاں جس وجہ سے گناہ کا ظہور ہوا، پھر اس گناہ کی وجہ سے نحوست ظاہر ہوئی، آج تو وہ گناہ کہاں نہیں ہو رہے؟ کون سا گلی محلہ، کون سا گاؤں، کون سا دیہات اس گناہ کی لپیٹ میں نہیں ہے؟ اور باضابطہ پھر اس کے لیے محفلیں، اور باضابطہ اس کے لیے شہر در شہر سفر کرنا اور گناہ کرنا، یہ کس قدر زیادہ نحوستوں کو پروان دینے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ سرکار نے بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تباہی یہ عورت کے ناجائز فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور میری امت پر بھی مجھے اس فتنے کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ تو یہ گناہ کا پہلا سبب بنا
کہ ناجائز عشق مجازی میں مبتلا ہو کر اس نے قتل کیا، اور پھر آگے گناہوں کی وجہ سے نحوستیں ظاہر ہوئی۔ سمندر میں جلندی بادشاہ جو گرفتار کر لیتا تھا اور کشتیوں کو چھین لیتا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، لوگوں کا لے لینا، ناجائز طریقے پر لوگوں کے مال پر کنٹرول جما لینا، آج اس کی آپ کو درجنوں شکلیں نظر آئیں گی۔ کہیں اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، کہیں اچھے اچھے لباس میں آپ کو اس طرح کی باتیں درجنوں واقعات نظر آئیں گے کہ اس طریقے سے کسی کا ہتھیا لیا، اس طریقے سے کسی کا ہتھیا لیا۔ اگر جلندی بادشاہ کشتیوں کو چھین لیتا تھا تو پورے سمندروں کا میٹھا پانی اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے کھارے اور کڑوے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ تو آج جو اس طرح کی لوٹ مار، غصب اور چھینا چھپٹی یہ جو جاری ہو چکی ہیں، کیا اس کے اثرات قوم پر مرتب نہیں ہوں گے؟ کیا اس کی بری نحوستیں قوم پر مسلط نہیں ہوں گی؟ اور وہی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم جو آج اس محفل میں سن رہے ہیں یا ہمیں جو لائیو سن رہے ہیں، اللہ رسول کے یہ فرامین ہیں، کم از کم اگر ہم اپنے آپ میں سال کے آغاز پر توبہ کر لیں تو اللہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو ستار ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو ایک نئے سال پر اگر گناہ ہو چکے تھے تو زندگی کی نئی شروعات کرنے کا بھی موقع ہے، تاکہ کم از کم اتنی نحوستوں سے تو ہم اور ہماری قوم بچ سکے، ہمارے گھر کے لوگ بچ سکے اور اس سے محفوظ ہو سکے۔ تو یہ ایک بات تھی جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ غور کرنا اور اس میں بار بار غور کرنا، اس کے نتائج پر غور کرنا، یہ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو قرآن مجید کی طرف ایک اور رخ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن میں فرمایا کہ یہ گناہوں کے اثرات کتنے زیادہ ہوتے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان بنی اسرائیل میں سے ہی بعض تھے جنہیں ہم نے صورت مسخ کر کے سوروں کی صورتوں میں تبدیل کر دیا، اور انہی میں سے بعض تھے جن کی صورت مسخ کر کے ہم نے بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، یہ جن کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی اور جن بندروں کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور جنہیں حکم تھا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو، جنہوں نے گناہ کیا تھا ان کو کہا گردن جھکا دو، جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا ان کو کہا تم تلوار سے ان کی گردن اڑا دو۔ تو پوچھا گیا حضرت حذیفہ سے کہ کیا انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ بلائیں آ گئی؟ کیا انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ آفتیں اور آزمائشیں آئی؟ آخر انہوں نے کیا جرم کیا تھا، دین چھوڑنے والا یا کوئی اور کیا تھا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے دین چھوڑنے والا گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا کہ یہ کرو تو وہ اس کے کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جب کسی کام کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اس سے باز رہو تو بلا جھجک بے دھڑک وہ کام کر گزرتے۔ یوں اللہ کے حکم کے خلاف کرتے رہیں، جہاں کرنے کا حکم تھا وہاں نہ کیا، اور جہاں باز رہنے کا حکم تھا وہاں کرتے رہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے وہ ان کاموں میں اتنا مبتلا ہوئے کہ دین سے وہ ایسے نکل گئے جیسے قمیص جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات، یہ ان اثرات کی وجہ سے دین نکل جاتا ہے کہ وہ دین سے بالکل جدا ہو جاتا ہے۔ یعنی آج تو ہم آسان سمجھتے ہیں نا، خیانت کر لیں، ڈنڈی مار لیں، ناپ تول میں کمی کر دیں، یہ گاؤں کا رہنے والا ناواقف ہے، اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا لیں، اور اس قسم کے درجنوں معاملات جو ہر ایک اپنے اپنے ساتھ جو ہو رہے ہیں اس کو خوب سمجھ رہا ہے۔ تو غور کرنا اس مقام کے اوپر
کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا، جو کرنے کا تھا اس کو نہ کیا، جو نہ کرنے کا تھا اسے کرتے رہے، اس کی نحوست میں وہ دین سے ایسے نکل گئے جس طرح کپڑا جسم سے نکل جاتا ہے، اور یوں پھر اس کے بعد وہ خنزیروں میں تبدیل کر دیے گئے، پھر بندروں میں تبدیل کر دیے گئے، پھر انہیں قتل کا حکم دیا گیا۔ یہ تباہی حضرت حذیفہ کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے آئی، بدعملیوں کی وجہ سے آئی۔ اگر آج ہم اپنے سروں کے اوپر دیکھیں کہ جو کچھ آفتیں ہم پر مسلط ہیں، خوف کی آفت، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اور مندی کی آفتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی نافرمانی کے معاملات، بیویوں کے نافرمانی کے معاملات، اور اس قسم کے گھریلو درجنوں معاملات ہیں، تو کیا ہمیں احساس نہیں ہوتا بے سبب شؤم المعاصی کہ گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے، گناہوں کی نحوست کا اثر ہے؟ اسی لیے ساتھیوں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے گناہ سے بچنا۔ ان دونوں میں اصل ہے گناہ سے بچنا۔ اگر آدمی گناہ سے بچتا ہے اور نیکیاں معمول کی تھوڑی بھی کرتا ہے تو رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لیکن اگر نیکیاں خوب کریں ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کرتا رہے تو اس کی نیکیوں کا جو نور ہوتا ہے، گناہ اس نور کو مار دیتے ہیں، گناہ اس نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ نیکیاں وہ اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے تنوں کی طرح جس میں جان نہیں ہے، جس میں روح نہیں ہے، اب ان نیکیوں کے کھوکھلے تنوں میں وہ طاقت نہیں کہ تمہاری روحانیت کو پرواز دے سکے۔ اس لیے دوستو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کل تک ایک صف ہوتی تھی، آج 4 صفیں ہوتی ہیں۔ کل تک پورے گاؤں میں سے کوئی ایک حج اور عمرہ کے لیے جاتا، آج گلی گلی سے حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کیا اس بات سے آپ بے خبر ہیں کہ گناہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، گناہ بھی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں؟ حضور شارح بخاری نے نزہۃ القاری میں اس بات کو لکھا ہے کہ جہاں نیکیوں کے بعد گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ اس کی نیکیوں کی پرواز ختم کر دیتے ہیں، اس کی نیکیوں کی روحانیت ختم کر دیتے ہیں۔ میں آپ سب کو جانتا ہوں، آپ تو سالوں سے آپ الحمدللہ پابند لوگ ہیں، بچتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کے معاملے میں نمازوں کے پابند ہیں، لیکن میرے ساتھیوں ہمارے بہت سارے معاملات زندگی کے ایسے ہیں کہ جن میں ہم لا علمی کی وجہ سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اور میں نے ابھی خلیل صاحب کو ایک روایت سنائی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب جہالت کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے جہالت سے کہا کہ آگے آؤ، تو وہ پیچھے چلی گئی، اور جب اس سے کہا کہ پیچھے ہٹو تو وہ آگے آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے نزدیک تو میری مخلوق میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اور میری مخلوق میں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے، اے جہالت میں تجھے ان لوگوں میں رکھوں گا۔ غور کیجیے، اب میں یہ تو نہیں کہتا، نہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص دارالعلوم میں جائیں اور کورس کریں، عالم بنیں، فقیہ بنیں۔ کوشش اس بات کی ضرور کرنی چاہیے کہ ہماری نسل میں کوئی عالم دین بنے، کوئی حافظ قرآن بنے، لیکن اگر آپ اس عمر میں نہیں ہیں کہ اب وہ وقت دے کر وہ مراحل طے کر سکیں، تو کم از کم جس ڈپارٹمنٹ سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جس شعبے میں آپ لگے ہوئے ہیں، اس شعبے کا کام کاج شریعت کی روشنی میں کرنا سیکھ لیں، شریعت سے پوچھ کر کے کریں۔ آپ کپڑے بیچتے ہیں، آپ اناج بیچتے ہیں، آپ غلہ فروشی کرتے ہیں، آپ اسی طریقے سے کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس معاملے میں عالم باشرہ، مفتی دین و سنت، ان کے پاس جائیں اور جا کر کے آپ اپنی پوری ڈیٹیلز رکھیں اور کہیں کہ یہ کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں، اب آپ بتا دیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ میری معلومات میں آج تک میں نے ایسا کوئی دیکھا نہیں ہے
جو اس غرض سے ہمارے پاس آیا ہو کہ حضرت میں یہ کام کرتا ہوں، آپ مجھے ڈیٹیلز بتائیں کہ ان کاموں میں سے کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے نماز فرض عین ہے، اسی طریقے سے جس شعبے میں جو مومن اور مومنہ لگے ہوئے گئے اس شعبے کا علم سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ وہ نہیں سیکھے گا تو وہ گنہگار ہو رہا ہے، وہ اس فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ اصل میں نے تو تاریخ میں یہ پڑھا تھا، خدا کی قسم، کہ مسلمان جب بازاروں میں تجارت کرتے تھے ان کی تجارت کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ تجارت یوں نہیں کرتے تھے کہ ہمیں مال بیچ کر کمانا اور پھر دنیائی میں ہمیشہ رہنا، وہ تجارت کر کے دین پہنچاتے تھے، تجارت دین کے اصولوں کے مطابق کرتے تھے، جس کی برکتیں ہی اپنی جدا ہوتی تھی، اور وہ برکتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ ہمارے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، علم کے بھی برکتوں کے بھی، ہم اس کے مستحق تو بن جائیں، اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے گناہ سے بچنے کا۔ اب آدمی کو یہ لاکھ اس کے اندر یہ اعتماد ہے کہ میں نے گناہ سے بچنا، اب میں گناہ نہیں کروں گا، جب اس کی نحوستیں اتنی زیادہ ہیں۔ باضابطہ میں نے حدیث پاک میں یہاں تک پڑھا، حالانکہ اس کی تفسیر دیکھنا باقی ہے، لیکن میں وہ صرف لفظ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس قسم کے گناہوں کے بارے میں یہاں تک حکم ہے کہ لعنت ان پر پڑتی ہے تو ان کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہیں وہ میں پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، لیکن ظاہر لفظ بھی اگر ہم سمجھے تو یہ کوئی کم بات ہے۔ خیر کی توفیقی اگر چھین لی جائیں ہماری نسلوں کے پاس سے بھی تو یہ کس قدر زیادہ ہمارے۔ اس لیے دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع کا پیغام آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم سال کا آغاز کریں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے بچ کر کے نیکیاں کریں، اور پھر وہ نیکیاں اگر آپ فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے، کوئی بہت زیادہ آپ نفلی صدقات و خیرات نہیں بھی کرتے، لیکن فرائض و واجبات ادا کر کے گناہ سے بچتے ہیں، خدا کی قسم صالحین کی سیرت بتاتی ہے کہ ایسے بندے کبھی کبھی رب کے محبوب اور ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ میں ایک بات بتاؤں، حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عابدین کی جماعت کے ساتھ، تو میں نے ان کو یوں پایا کہ وہ اس قدر زیادہ عبادت کرنے والے تھے کہ ان کی آنکھیں دھس چکی تھی، ان کے جسم خربوزوں کے چھلکوں کی طرح کمزور تھے، اور بالکل ان کے جسم پر ریاضت اور مجاہدات کے اثرات تھے۔ جب ان کے ساتھ چلتے چلتے ہم ایک جگہ سے گزرے تو ایک عابد کو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گش کھا کر گر گیا، اور جب وہ بے ہوشی میں زمین پر گرا تو ہم نے دیکھا کہ ٹھنڈی کے موسم کے باوجود اس کی پیشانی سے دہشت اور خوف کی وجہ سے پسینہ نکل رہا تھا۔ اسے ہوش آیا تو ہم نے پوچھا کہ اس جگہ پر تمہارے بے ہوش ہونے کی کیا وجہ ہے، تم کیوں بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا، اور اتنا پسینہ خوف کی وجہ سے نکل رہا تھا؟ کہ کسی زمانے میں میں نے اس جگہ کوئی گناہ کر لیا تھا، اس جگہ پر آتے آتے مجھے وہ گناہ یاد آ گیا اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ غور کیجیے آپ کہ صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ گناہ والی جگہ سے گزرتے، گناہ کو یاد کرتے تو ایسے کانپ جاتے تھے۔ آج لوگ گناہ کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، گناہ کے لیے پلان کر رہے ہیں، وہ گناہ والی جگہ یاد آ جانے پر اتنا خوف کر جاتے تھے۔ اور حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک وادی آتی ہے، وادی محصر، حکم ہے کہ وہاں تیزی کے ساتھ گزر جائیں، وہاں ٹھہرے نہیں، آہستہ نہ چلیں، تیزی کے ساتھ گزر جائیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس جگہ پر ایک گناہگار قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، تو گناہوں کی نحوست والی جگہ ہے، وہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرو، وہاں سے تیزی کے ساتھ نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک غزوے میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے،
پانی نہیں تھا، ایک کنویں پر گئے اور وہاں سے پانی نکالا گیا، آٹا گوندا گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ پانی تم کہاں سے لائے؟ کہا حضور ہم نے اس کنویں سے نکالا ہے۔ کہا یہ آٹا اور یہ پانی دونوں پھینک دو، اس لیے کہ یہاں سے فلاں عذاب پانے والی قوم نے پانی پیا تھا، کہیں اس کی نحوستوں کے اثرات تم پر نہ آ جائیں۔ غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں گناہوں کے اثرات سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہم میں کئی ایسے ہیں جنہیں گناہ کا علم ہی نہیں ہے، گناہ کی معلومات ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تجارت بھی، کاروبار بھی سب دنیا داروں کو ہی دیکھ کر سیکھا ہے، انہیں دین کی روشنی میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس کو وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کو جب گناہ کہا جاتا ہے تو وہ سامنے سے یہ کہتا ہے ایسا کیسے ہوگا مولانا، یہ چیز بھی گناہ ہے۔ تو گناہ کو گناہ سمجھے تب تو مومن ہے، مگر گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور بھی ختم ہو جائے، وہاں سرکار نے ایمان کی بات ذکر نہیں کی۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کا لفظ سرکار نے وہاں ذکر کیا جہاں دل سے گناہ کو گناہ جانے، مگر جہاں دل سے بھی گناہ کو گناہ نہیں جانتا ہے، آگے اس کے ایمان کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، اپنے وجود کو ان گناہوں کی نحوست سے بچانا ہے، اور خود سے ہی اس چیز کا آغاز کرنا ہے، اور جو جس طرح سے بھی جہاں کہیں مبتلا ہیں باز آ جائیں، اپنے وجود پر رحم کریں، عذابات جو ہیں نا حدیثوں میں ذکر، ان عذابات کو پڑھیں۔ یہ گناہ سے بچنے کا ایک علاج ہے کہ بندہ جب نقصان دیکھتا ہے نا اپنا، اس سے دور رہتا ہے۔ زہر میں اس کو نقصان نظر آتا ہے تو کبھی زہر کھانے کی طرف جاتا ہے؟ نقصان اس کو جس چیز میں نظر آتا ہے اس سے دور رہتا ہے۔ تو گناہوں کی سزاؤں کو پڑھو، گناہوں پر عذابات کو پڑھو، گناہ گاروں کو جہنم میں جس شدت کے ساتھ عذاب دیا جائے گا وہ روایتیں پڑھو۔ وہ ساری روایتیں ہمیں گناہ سے دور کرنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے دوستان محترم، سال کے آغاز پر یہ سنی اجتماع اسی لیے منعقد کیا گیا کہ ہم گناہ سے باز رہیں۔ اور میں خلیل بھائی سے بھی ایک درخواست کروں گا کہ ہو سکے تو ایک پروگرام ایسا رکھیں کہ جس میں اونلی کاروباری لوگ موجود ہوں۔ مفتی صابر صاحب کو آپ طلب کریں، اور پہلے بھی ہوئے ہوں گے لیکن اس نوعیت کے میرے علم میں نہیں ہے، کہ پھر انہیں حضرت طریقہ بتائے تجارت کا، اسلامی طریقہ کہ لین دین میں، خرید و فروخت میں، بول چال میں لفظ کیا بولنے ہیں، کیسے خریدنا ہے، اور ادھار کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ سارے معاملات مفتی شرع کی زبانی ہمیں سمجھنے چاہیے، اور پھر ایک مرحلہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کے سوالات پیش کیے جائیں اور اس کا حل پیش کیا جائے۔ پھر دیکھنا، میں تو سمجھتا ہوں اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جہاں گناہ کی نحوستوں کا معاملہ ہے نا، وہاں کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ نہیں، دکان میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اللہ کے خوف سے کانپ جائے اور وہاں دین اور شریعت پر عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی یہ نیکی بھی پوری قوم کے لیے بلائیں ٹالنے کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے۔ میں نے حدیث پاک میں یہ بھی پڑھا ہے کہ کسی قوم میں کوئی صالح بندہ ہوتا ہے تو اس کے گھر کے چاروں طرف 100 مکانوں سے اللہ بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں، گفتگو کو بس کانوں کی لذت کے لیے نہیں، نیچے بھی اتاریں، دل کے قریب آنے دیں، اور ایک پیاسا پانی کو جیسے تلاش کرتا ہے اس طریقے سے ہمیں علم کو اپنی روحانی پیاس سمجھ کر کے تلاش کرنا چاہیے۔ جس کام میں لگے ہیں شریعت کی رہنمائی لیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ دانستہ یا غیر دانستہ گناہوں سے بچیں گے، اور گناہوں سے بچیں گے تو پھر دل فطری طور پر اللہ نے صاف رکھا ہے۔ گناہ سے بچیں گے، تھوڑی نیکیاں بھی پھر اس سوکھی لکڑیوں میں آگ لگا دے گی، اور پھر عشق الہی کی آگ میں یہ لکڑیاں جلے گی، اور پھر کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اور پھر وہ چاشنی اور لذت ملے گی
کہ جو انسان حقیقت میں پانا چاہتا ہے مگر گناہوں کے خول اور میل اور تہیں یہ ہمیں نظر نہیں آنے دیتی، ان کو چھانٹ دو توبہ کے پانی کے ذریعہ اور پھر نیکیوں کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ الکریم